السلام علیکم. آج ہم پڑھیں گے گریڈ 11 انگلش یونٹ نمبر 1 پارٹ نمبر 2. اس کا آلریڈی پارٹ نمبر 1 آ چکا ہے جو کہ ورڈ اینڈ میننگ ہے. رسپانسبلٹیز آف یوتھ، نوجوانوں کی ذمہ داریاں. میرا دوسرا یوٹیوب چینل ہے، آپ لکھیے دا اسکول سلمان علی، آپ کو یہ نظر آئے گا. پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور مجھے بتائیے کہ آپ کہاں سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. ماتو ہوا ہے کم زیادہ دا ویڈیو گو رہے اور مات دا ہوا ہے آیا صرف اردو کی ویم یا پختو کی ویم یا دوڑا مکس ویم ندا تاسو ماتا پلیز ضرور ہوا ہے. آج ہم پڑھیں گے، اس کی ریڈنگ کریں گے اور ٹرانسلیشن کریں گے ان اردو. رسپانسبلٹیز آف یوتھ، نوجوانوں کی ذمہ داریاں. مسٹر چانسلر، لیٹس اسٹارٹ اٹ اپ فرام ہیئر. Mr. Chancellor, ladies and gentlemen, when I was approached by the Vice Chancellor with a request to deliver the convocation address, I made it clear to him that there were so many calls on me that I couldn't possibly prepare a formal convocation address on an academic level with regard to the great subjects with which university deals, such as arts, history, philosophy, science, law, and so on. I did, however, promise to say a few words to the student on this occasion, and it is in fulfillment of that promise that I will address you now. یہ کیا ہے؟ یہ جب قائد اعظم پہلی بار ایک یونیورسٹی آئے تھے اور اس میں انہوں نے ایک کنوکیشن میں تقریر کی تھی، وہ اس کے بارے میں ہے. نوجوانوں کی ذمہ داریاں کیا ہے؟ جناب چانسلر صاحب، خواتین و حضرات، جب مجھ سے وائس چانسلر نے ایک رابطہ کیا درخواست کے ساتھ کانوکیشن کے خطاب میں نے واضح کر دیا کہ مجھ میں اتنی زیادہ کالیں آئی ہے کہ میں ممکنہ طور پر ان عظیم مضامین کے حوالے سے تعلیمی سطح پر باضابطہ کنوکیشن خطاب تیار نہیں کر سکتا. مسٹر چانسلر، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وین آئی واز اپروچڈ، جب مجھ سے رابطہ کیا گیا بائی دا وائس چانسلر ود اے ریکویسٹ ٹو ڈیلیور اے کنوکیشن ایڈریس، اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ کانوکیشن کیا ہوتا ہے؟ جب لوگوں کو ڈگریاں ملتی ہے اس کو کانوکیشن کہتے ہیں. کانوکیشن کا خطاب کیجیے. I made it clear to him، میں نے ان کو صاف بتا دیا that there are so many calls on me، کہ میں بہت مصروف ہوں یا مجھے بہت سارے کالیں آ رہی ہے یا میں بہت مصروف ہوں. that I couldn't possibly prepare formal convocation address on the academic level with regard to the great subjects. The convocation address، I made it clear، میں نے ان کو صاف بتا دیا that so many calls on me، کہ میں بہت مصروف ہوئی یا مجھے بہت کالیں آ رہی ہے. that I couldn't possibly prepare formal convocation، کہ میں نے باضابطہ طور پر میں نے اچھے طریقے سے کانوکیشن کا خطاب تیار نہیں کیا آن دا اکیڈمک لیول، جو کہ اکیڈمک لیول پر ہونا چاہیے، جس میں یہ سارے سبجیکٹ آتے ہیں جو کہ یونیورسٹی ڈیل کرتا ہے. یونیورسٹی ڈیلز جو یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں، جس طرح ہسٹری، فلاسفی، سائنس، لا اور یہ والے سارے مضامین جو یونیورسٹی میں پڑھائے جاتے ہیں، اس کے مطابق میں نے اپنے خطاب کو نہیں بنایا. I did however promise to say a few words to the student on this occasion، میں بہرحال بہرحال پرومس کیا کہ میں کچھ الفاظ اسٹوڈنٹ کو بتاؤں گا. and it is in fulfillment of the promise that I will address you now، اور وہی جو میں نے اس کے ساتھ وائس چانسلر کے ساتھ وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے، فلفلمنٹ پورا کرنے کے لیے، پرومس وعدے کو پورا کرنے کے لیے I will address you now۔ ایڈریس ایک کہتے ہیں آپ کا پتہ، جو آپ کا ایڈریس ہے. دوسرا ایڈریس ہے خطاب کرنا، کہ میں آپ کو خطاب کروں گا. قائد اعظم وی چې زه ډېر مصروفه یم او ما څه تیار کړي نه دي. ما وایس چانسلر ته وویل چې زه څه تیارولی نه شم، خو بیا به م زه تاسو ته یو څو خبرې وکړم.
First of all, let me thank the Vice Chancellor for the First of all, let me thank the Vice Chancellor for the flattering term in which he referred to me. Mr. Vice Chancellor, whatever I am and whatever I have been able to do, I have done it merely as a measure of duty which is incumbent upon every Musliman to serve his people honestly and selflessly. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले लेट मी थैंक कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ताकि एक फ्लैटरिंग बहुत खुशी वाले बहुत जोश वाले के एक बहुत जोश वाला जो काम है लोगों को डिग्रियाँ देना कि उसमें मुझे आपने राब्ता किया मिस्टर चांसलर मैंने जो भी किया या मैं जो भी कर रहा हूँ या मैंने जो भी किया वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू जो मैंने किया और वट एवर आई एम जो मैं हूँ वट एवर आई एम जो मैं हूँ वट एवर आई हैव बीन एबल टू डू और जो कि मैंने किया आई हैव डन इट मेयरली एज मेजर ऑफ ड्यूटी मैंने इसको अपना ड्यूटी फ़र्ज समझ कर इसको किया which is compelled upon every Muslim to serve honestly and selflessly. महज एक फ़र्ज़ के तौर पर अंजाम दिया जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि अपने लोगों की ईमानदारी और बेलौस खिदमत करे और मैंने जो किया वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है okay which is the as a measure of duty which is incumbent upon every Muslim जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है okay ताकि वो ईमानदारी से और बेलौसली से बग़ैर ख़ुद गर्ज़ी के दूसरे मुसलमानों की मदद कर सके इन एड्रेसिंग यू आई एम नॉट हेयर स्पीकिंग यू एज अ हेड ऑफ द स्टेट जब मैं आपसे ख़िताब कर रहा हूँ एड्रेसिंग ख़िताब कर रहा हूँ मैं हेड ऑफ द स्टेट आपसे बात नहीं कर रहा मतलब मैं रियासत के सरबराह की हैसियत से आपसे बात नहीं कर रहा बट एज अ फ्रेंड एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूँ ख़िताब कर रहा हूँ एक दोस्त की हैसियत से ख़िताब कर रहा हूँ एंड एज वन हु हैज़ ऑलवेज हेल्ड यू इन अफेक्शन और वो जिसने हमेशा आपको शफ़क़त से प्यार से रखा ऐसा शख्स जो आपका दोस्त हो और आपको हमेशा शफ़क़त से रखा है हमने हमेशा आपसे बहुत प्यार किया है ये कायद-ए-आज़म उन लड़कों से कह रहा है या उन लड़कों या लड़कियों से स्टूडेंट से कह रहा है जो कि यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं और उनका कन्वोकेशन है आज मैनी ऑफ यू हैव टुडे गॉट योर डिप्लोमास एंड डिग्रीज एंड आई कांग्रेचुलेट यू बहुत सारे आप में से जो है आज उनको डिप्लोमा और डिग्री मिलेगा और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कांग्रेचुलेट यू मुबारकबाद देता हूँ जस्ट एज यू हैव won a law in your university and qualified yourself just you have won ताकि आपने एक एजाज़ हासिल किया laurels एजाज़ जस्ट यू हैव वन अ लॉरेल्स इन यूनिवर्सिटी आपने यूनिवर्सिटी से एक एजाज़ हासिल किया और अपने आप को इसका अहल बनाया क्वालिफाइड अहल बनाया So I wish you all success in the wider and larger world that you will enter. So मैं आपको I wish you मेरी ख्वाहिश है मैं आपको दुआ देता हूँ I wish you मैं आपको दुआ देता हूँ या मेरी ख्वाहिश है you to success ताकि कामयाब हो the wider and larger world इस बहुत बड़े फैले हुए दुनिया में इस वसी और इस दुनिया में जिसमें आप अभी इंटर होने जा रहे हैं ओके स्टूडेंट के बाद जब लोग इंटर होते हैं तो वो प्रैक्टिकल काम में इंटर होते हैं बहुत हर जगह वो काम कर सकते हैं मेनी ऑफ यू हैव कम टू द एंड ऑफ योर chocolate career and stand at the threshold of life many of you have come to the end of chocolate career जो आपका तालीमी कैरियर है तालीमी कैरियर के अख्ताम पर है जिस तरह आपने डिग्री हासिल कर ली तो आपका तालीमी कैरियर ख़त्म हो गया एंड स्टेड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ और आप ज़िंदगी के
دریچے پر کڑے ہے، دہلیز پر کڑے ہے، د جن په درشله ولاړ یې او ستاسو چې درشله نه بهر لاړ شئ نو تاسو به په دې دنیا کې څه کوئ. آپ ابھی دہلیز پر کھڑے ہیں اور دہلیز سے باہر جائیں گے تو آپ بہت کچھ کریں گے. unlikely your predecessors آپ کی آپ کے اوکے unlikely your predecessors you fortunately leave this university to enter life under a sovereign independent state of your own. unlikely آپ کے پیشواؤں کے برعکس، پیشوا جو ہندو تھے اس ٹائم میں 1947 میں جو ہندو تھے یا جو دوسرے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے پاکستان نہیں بنے گا، پر unlikely your آپ کے جو پیشوا تھے، جو لوگ باتیں کرتے تھے، جو لوگ غلط باتیں کرتے تھے، ان کے برعکس ان کے خلاف یہ کام ہوا. فارچونیٹلی اور خوش قسمتی سے لیو دس یونیورسٹی، جب آپ اس یونیورسٹی کو چھوڑ رہے ہیں، انٹر دا لائف انڈر دا سویرین انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف یور اون، آپ اپنے ایک خود بختیار ریاست میں زندگی گزاریں گے. ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ یونیورسٹی چھوڑیں گے، جیسے ہی آپ یونیورسٹی چھوڑے تو آپ کو ایک پاکستان مل گیا ہے. پہلے پاکستان نہیں تھا تو ابھی آپ کو اپنا ایک ملک مل گیا ہے. It is necessary that you and your other fellow student fully understand and implication of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. It is necessary، یہ ضروری ہے، that you and other fellow، تاکہ آپ اور آپ کے دوسرے فیلو اسٹوڈنٹ، آپ کے دوسرے طالب علم دوست fully understand، اس چیز کو پوری طرح سمجھ جائے. the implication and the revolutionary changes، کہ جو بہت انقلابی چینج ہوا ہے، جو کہ بہت انقلابی تبدیلی آئی ہے. کیا تبدیلی آئی ہے؟ پاکستان بنا ہے. that took place on the birth of Pakistan، پاکستان کے پیدائش پر جو بہت انقلابی تبدیلی آئی ہے اس کو سمجھے. ٹھیک ہے، آپ اور آپ کے جو دوست تھے وہ ان کو سمجھے کہ جو تبدیلی آئی ہے ان کے اثرات کو سمجھے. امپلیکیشن، ان کے اثرات یا مضر اثرات، ان کے غلط اثرات کو سمجھے یا ان کے اثرات کو سمجھے. ریولوشنری، انقلابی چینج، انقلابی تبدیلی جو آئی ہے. we have broken the shackles we have broken shackles of slavery we have broken the shackles of slavery، ہم نے غلامی کی بیڑیاں توڑ دی ہے. دا غلامِ زنجیرونو مات کړل، غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہے. now we are free people، اب ہم free people ہے، آزاد لوگ ہیں. our state is our state، ہماری ریاست، ہمارا ملک ہے. our government is our own government، ہماری گورنمنٹ ہماری اپنی گورنمنٹ ہے. of the people، responsible to the people of state and working for the good of the state. of the people، اور لوگ ذمہ دار ہے to the people of state to working for the good of state، اور سارے لوگ ذمہ دار ہے کہ وہ کام کرے اسٹیٹ کے لیے، اس ریاست کے لیے، اور ریاست کو اچھا بنانے کے لیے کام کرے. فریڈم however doesn't mean license، فریڈم کا مطلب یہ نہیں، فریڈم مطلب آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا. it doesn't mean that you can now behave just as you please to do what you like. okay، اٹ ڈزنٹ مین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو لائسنس مل گیا. ڈزنٹ مین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناؤ یو کین بیہیو جسٹ ایز، تاکہ ابھی آپ وہ سب کچھ کر رہے ہو جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہو. ٹو جسٹ ایز یو پلیز ٹو ڈو وٹ یو لائک، جسٹ کہ جو آپ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ کر سکتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا ملک بن گیا، آپ کا اپنا ملک بن گیا تو آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہو جو آپ کا دل کرے. دا لکه د دې دا مطلب نه دی چې اوس تاسو خپل ملک شو نو تاسو چې سړک کې کېږي نو هغه وکړئ. irrespective of the interest of other people or the state،
irrespective of the interest of other people or of the state. جو آپ یعنی کہ چې تاسو څه کوئ هغه وکړئ او کو هغه د خلکو یا د سټیټ یا د ریاست په انٹرسٹ کی نہ وي، د هغې په فائدہ کی نہ وي. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو آئے آپ کرو جو کہ اس ملک اور لوگوں کے فائدے کے لیے نہ ہو. A great responsibility rests on you, and on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work as a united and disciplined nation. A great responsibility rests on you. ابھی آپ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. On the contrary, now more ever. Okay, ابھی آپ پر بہت زیادہ ذمہ داری ہے. اس کے برعکس on the contrary، اس کے برعکس now more than ever. اس کے برعکس یہ نہیں کہ اس کے برعکس آپ کا جو بھی دل میں آئے وہ کرے، نہیں، اس کے برعکس آپ پر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہے. more than ever، پہلے سے زیادہ ذمہ داریاں ہے. It is necessary for us to work as a united and disciplined nation. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ بہت ضروری ہے. It is necessary، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کر کام کریں. United اور ڈسپلن، نظم و ضبط سے کام کریں، اچھے طریقے سے ایک قوم کی حیثیت سے کام کریں. What is now required for us all is constructive spirit and not a militant spirit for the day when we were fighting for our freedom. What we now required، اب ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. For us the constructive spirit، کہ ہماری constructive spirit ہونی چاہیے، تعمیراتی جذبہ ہونا چاہیے. اب ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تعمیراتی جذبہ ہونا چاہیے. نٹ دا ملیٹنٹ اسپرٹ، جھگڑے والا جذبہ ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آف دا ڈیز وین وی ور فائٹنگ ٹو آور فریڈم، جب ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، اس وقت ہمیں جنگ والا جذبہ چاہیے تھا، پر اب ہمیں کنسٹرکٹیو تعمیراتی جذبہ چاہیے تاکہ اس قوم کو کیسے آگے بڑھائے، اس کے تعلیم کو کیسے آگے بڑھائے، اس کے تجارت کو کیسے آگے بڑھائے، اس کے کنسٹرکشن کو اور جو اس کا عدلیہ نظام ہے اس کو کیسے آگے بڑھائے. یہ ہمارا اب یہ ہماری ضرورت ہے. It is far more difficult to construct than to have militant spirit for the attain of the freedom. It is far more difficult، یہ بہت مشکل ہے to construct، کہ یہ بنائے constructive spirit کے تاکہ اب ہم ملک کو بنائیں. Then we have militant spirit for the attainment of freedom. یہ والا جذبہ اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے جب ہمیں ایک جنگ والا جذبہ چاہیے تھا ٹو اٹین دا فریڈم. اٹین مطلب حاصل کرنا، آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو جذبے کی ضرورت ہے، اب ہم اس سے زیادہ مشکل ٹائم میں ہیں، ہمیں اس سے زیادہ مشکل کام کرنا ہے. It is easier to go to jail or fight for freedom than to run a government. یہ بہت آسان ہے to go to a jail، جیل میں جانے سے پہلے، یا fight with freedom، fight for freedom، آزادی کے لڑنے کے لیے یہ بہت آسان ہے. جیل میں جانا، آزادی کے لیے جنگ لڑنا بہت آسان ہے. Then to run a government، حکومت چلانے کے مقابلے میں یہ بہت زیادہ آسان ہے. لکه حکومت چلے دا ډیره ګرانه خبره ده، خو لکه جیل ته ځئ یا د ازادۍ دپاره تاسو کم جنگ کوئ، هغه آسان دی، خو حکومت چلول ګران دی. Let me tell you something for a difficulties that now we have overcome and for the danger that still lie ahead. Let me tell you، مجھے بتا دینے دیجیے، زدہ تاسو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں the difficulties that we have overcome، کہ وہ ساری مشکلات جو ہمیں overcome کرنی ہے، وہ ہمیں ختم کرنی ہے. and the danger of that still lies ahead، اور وہ سب مشکلات جو ہمیں آگے آنے والی ہے، وہ ہمیں خطرے جو آگے آنے والے ہیں.
Toward in their desire to prevent the establishment of Pakistan. Trevored in their desire to prevent the establishment of Pakistan, our enemies turned their attention to finding way the mean of weaken and destroy us. Trevored to their desire to prevent the establishment of Pakistan. अब पाकिस्तान के बनाने के लिए उन्होंने जो बनाने को रोकने के लिए जो ख्वाहिश उनकी थी वो नाकाम हो चुकी है। उनको पाकिस्तान बनाने की जो वो हमारे दुश्मन चाह रहे थे कि पाकिस्तान ना बने, वो उनके इरादे ख़त्म हो चुके हैं। आवर एनिमीज टर्न देयर अटेंशन टू फाइंडिंग वे द मीन टू वीकन एंड डिस्ट्रॉय अस। अब जो अब जो हमारे दुश्मन हैं उन्होंने अपने अटेंशन उन्होंने अपना अटेंशन अपनी सारी जो ख्वाहिश है, अटेंशन मतलब सारी जो कम तरफ तक डीर ज़्याद उनकी ख्वाहिश है लाइक कम तरफ तो ढेर तवज्जो दागी ज़्यादा तवज्जो उस दे तरफ तरह चिमुंग कमज़ोरी की और डिस्ट्रॉय में की तबाह में की। हमारा जो दुश्मन है उनकी सबसे ज़्यादा तवज्जो ये है कि वो हमें कमज़ोर करे और हमें तबाह करे। Thus hardly had a new state came into being when came the Punjab and Delhi Holocaust. हज़ारों मर्द और औरत इस तरह पंजाब और दिल्ली के होलोकास्ट के वक्त शायद ही नई रियासत वजूद में आई। पंजाब और दिल्ली के होलोकास्ट मतलब वो होलोकास्ट का मतलब है वो जो वहाँ से लोग आ रहे थे और यहाँ से लोग जा रहे थे 1947 में, वहाँ से मुसलमान आ रहे थे, यहाँ से लोग जा रहे थे, तो उसमें बहुत सारी जंगें हुई, बहुत सारे लोगों को मारा गया। ये सारी जो चीज़ें थी उस अब दस हार्डली हैड अ न्यू स्टेट कम इनटू बीइंग। इस तरह बहुत मुश्किल से ये जो हॉलोकॉस्ट आया है उससे बड़ी मुश्किल से हमारी जो मुल्क है वो सॉरी मुल्क हमारा वजूद में आया है। वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, ये आखिरी वाला है। थाउजेंड ऑफ men and women and children were miserably butchered and millions were uprooted from their homes. हजारों मर्द, औरतें और बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया। mercilessly बेरहमी butchered like butchered मतलब काटा गया, ज़बा किया गया like अलल खड़े दी। and million were uprooted from their home और लाखों को उनको घरों से निकाल दिया गया। our 50 lakh of these arrived in the Punjab within a matter of week। एक हफ्ते में 50 लाख से ज़्यादा लोग पंजाब आए हैं। The care, the rehabilitation of these unfortunate refugees sickened in the body and soul present problem which might well have destroyed many a well-established state। 50 लाख से ज़्यादा आ चुके हैं पाकिस्तान एक हफ्ते में। द केयर एंड रिहेबिलिटेशन उनका देखभाल और उनको रिहेबिलिटेशन उनको दोबारा आबाद करना। द केयर ख्याल रखना, रिहेबिलिटेशन दोबारा आबाद करना। ऑफ दीज अनफॉर्चुनेट रिफ्यूजीज इन बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत रिफ्यूजीज, ये पनाहगीजीन या ये बाहर से आए हुए लोग जो है या इंडिया से आए हुए लोग जो है। स्टकन इन द बॉडी इन द सोल, और उनका ये दर्द उनके जिस्मों और उनके रूहों में स्टकन में उनको में पेवस्त हो गया। دون grande تقرير veliko
ان کے جسم میں وہ پیوست ہو گیا، وہ جو تکلیف ہے وہاں سے نکالنے کی تکلیف ان کے جسموں میں ابھی تک ہے، ان کو روحوں میں ہے. پریزنٹڈ پرابلمز وچ مائٹ ویل ہیو ڈسٹرائڈ مینی ایز ویل اسٹیبلشڈ. اور جو پریزنٹڈ پرابلم جو ہمارے ابھی پرابلم ہیں، اٹ مائٹ ول ہیو ڈسٹرائڈ مینی ایز ویل اسٹیبلشڈ. یہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے تباہ کیا ہوگا اور بہت سارے اچھے ریاستوں کو یہ ان چیزوں نے تباہ کیا ہے. بٹ دوز آف آور اینیمیز ہو ہیڈ ہوپ ٹو کل پاکستان ایٹ اے ویری انسیپشنز بائی دیز مینز ور ڈساپوائنٹڈ. پر وہ ہمارے دشمن جو امید کر رہے تھے کہ پاکستان کو ختم کر دے، اٹ از اے ویری انسیپشن بائی دیز مینز ور ڈساپوائنٹڈ. اور وہ مایوس ہو گئے. اٹ از ویری انسیپشن فار دوز، انسیپشن مایوس ہو گئے، نو ڈساپوائنٹڈ مایوس ہو گئے. اینڈ اٹس ویری انسیپشن بائی دوز مین. وہ جو ان کی امید تھی پاکستان کو ختم کرنے کے لیے، وہ نا امید ہو گئے ہیں. لیکن پاکستان بن گیا ہے، بس دا ویل غواړي چې پاکستان مو جوړ کو خدایا پاک. Not only has Pakistan survived the shock of the upheaval, but also has emerged stronger, more chastened, and better equipped than ever. Not only Pakistan survived, پاکستان بچ گیا. اوکے، وہ تو پاکستان کو ختم کرنا چاہتے، پاکستان بچ گیا. اینڈ شوک آف اپ ہیولڈ، اور اتل پتل کے جھٹکے سے بچ گیا. یہ جو چھوٹے چھوٹے جھٹکے پاکستان کو ملے، اس سے سروائیوڈ بچ گیا. یہ انہیلڈ، یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے یعنی چھوٹے چھوٹے زلزلے جو آئے یا جو چھوٹی چھوٹی مشکلات جو آئی، اس سے پاکستان بچ گیا. بٹ اٹ ہیز ایمرج اسٹرانگر، اس نے اس پاکستان کو اور بھی مضبوط بنا دیا. اس مسئلوں نے پاکستان کو اور بھی مضبوط بنا دیا. مور چیسٹڈ اینڈ بیٹر اکوپڈ دین ایور، اور پاکستان کو زیادہ پاکیزہ زیادہ مضبوط بنا دیا. الحمدللہ. سب مل کر کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پارٹ 3 اس کے بعد ہوگا. اور آپ میرا یہ چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. دا چینل ضرور سبسکرائب کیے دا سکول سلمان علی. اور ما تو چې د کم ځای نه دا ویډیو ګورې دا ضرور کمنٹس وکړئ. اس میں اچھا آدھا ہمارا ابھی رہتا ہے، آدھا ہم اس کے بعد کریں گے. یہ والا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا.